حکومت نے اسٹیل مل کے ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گولڈن ہینڈ شیک کے تحت تقریباً 9,350 ملازمین کو اوسطاً 23 لاکھ روپے کی رقم ادا کر کے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد اس پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن عام سوال یہ ہے کہ کیا نجکاری کی جائے گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اصول ہوگا یا حکومت اس کو ری ویمپ کرے گی؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے اندر پی آئی اے کو، اسٹیل مل کو، ریلوے کو ایک قومی اثاثے کے طور پر جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا، مگر یہ قومی اثاثہ حکمرانوں کی کرپشن، نااہلی، بیڈ گورننس کی وجہ سے قومی بوجھ بن چکا ہے۔ آج یہ تمام ادارے سفید ہاتھی بن چکے ہیں جن کو پالنے کے لیے اربوں روپے قومی خزانے سے ہر سال ادا کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 5 سال سے اسٹیل مل مکمل طور پر بند تھی، مگر اس کے باوجود ورکرز کو تنخواہیں قومی خزانے سے ادا کی جا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے اندر بھی اسٹیل مل کو نجکاری کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2006 کے اندر سپریم کورٹ نے افتخار چودھری صاحب نے اسٹیل مل کی نجکاری کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اور یہاں سے پرویز مشرف صاحب سے ان کے اختلافات شروع ہوئے اور عدلیہ کی اور حکومت کی لڑائی ہوئی۔ اب اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے اندر اسٹیل مل کو تالے لگے۔ وہ مسلم لیگ نون جو وہ شریف خاندان جس کی پہچان اتفاق فاؤنڈری تھی، اتفاق اسٹیل مل جو گرو تھے اسٹیل کے، ان کے دور میں قومی اسٹیل مل کو تالے لگے۔ پرابلم یہاں پہ یہی ہے کہ حکمرانوں کی اسٹیل مل منافع کے اندر مگر قومی اسٹیل مل خسارے کے اندر، حکمرانوں کی ایئر لائنز منافع میں مگر قومی ایئر لائن خسارے کے اندر، حکمرانوں کی شوگر ملوں کو اگر خسارہ ہو تو وہ بھی سبسڈی دے کے سرکاری خزانے سے ان کے نقصان کو بھرا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی کے ساتھ سیاسی مداخلت، سیاسی بھرتیوں اور اکاؤنٹیبلٹی کے نظام اور پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے 1970 میں قائم ہونے والی اسٹیل مل جو کہ بھٹو صاحب کے دور میں قائم کی گئی، سوویت یونین نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، وہ آج اس نہج کے اوپر ہے کہ اس کو بیچنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر صرف آپ زمین کی مالیت کا اندازہ لگائیں اسٹیل مل کی تو وہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 50 ارب روپے سے زائد رقم کی صرف لینڈ ویلیو ہے۔ 28 پلانٹس ہیں اسٹیل مل کے اندر، یہ دنیا کی چند بڑی اسٹیل ملز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ جب 2006 کے اندر اس کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت اسٹیل مل کا جو پروفٹ تھا وہ میڈیا رپورٹ کے مطابق تقریباً 10 ارب روپے تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکیجز دینے کی بات ہو رہی ہے، نوکریاں دینے کی بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں تو آج اس کو تالے لگ رہے ہیں۔ اب عام سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے کہ وہ کسی سرکاری ادارے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے مگر سرکار نہیں چلا سکتی؟ تو وہ فارمولہ یہی ہے کہ میرٹ کے اوپر فیصلے، میرٹ کے اوپر تقرریاں، رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب۔ اب بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ اپنی شوگر مل کے اندر، اپنے کاروباری اداروں کے اندر آپ اور شریف خاندان کیا کسی ورکر کو بغیر کسی کام کیے 5 سال تک تنخواہ دیں گے؟ آپ ایک دن نہیں برداشت کریں گے، آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، کمپنی کو تالے لگا دیں گے آپ لوگ۔ لیکن مال مفت دل برحم کے قومی خزانہ ہے، جو مرضی کرو، لوٹو پھٹو بھاگ جاؤ۔ اور پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نجکاری، ہم نے یہاں پہ پی ٹی سی ایل کی نجکاری بھی دیکھی جو کہ اسی بوجھ کو کم کرنے کے لیے تھی، مگر بدقسمتی کے ساتھ اس کے بھی وہ فروٹس نہیں ملے، ڈیل کے مطابق قومی خزانے کو وہ رقم موصول نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی گئی تھی۔ تو عام سوال یہی ہے کہ اگر ری ویمپ کرنا ہے سی پیک کے تحت، ری ویمپ کرنا ہے رشیا کی آفر کو دیکھتے ہوئے، یا سندھ گورنمنٹ کو اسٹیل مل بیچنی ہے ان کی خواہش کے مطابق سندھ گورنمنٹ کی جو کہ انہوں نے ماضی میں کی تھی، تو اس کو ریوائیو ہونا چاہیے۔ یہ اسٹیل مل پاکستان میں ہی ہے، کوئی بھی چلائے گا، جابز کریٹ ہوں گی، روزگار ملے گا،
بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں پاکستان کے اندر آپ ان اداروں کو چھوڑ دیں، آپ نیشنل بینک آف پاکستان میں چلے جائیں اور آپ پرائیویٹ بینکس کے اندر چلے جائیں، آپ کو انوائرمنٹ کا، ڈیلنگ کا، ہر طرح سے آپ کو فرق ملے گا۔ آپ سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ پرائیویٹ میں چلے جائیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا پرفارمنس کے اندر۔ آج کیوں لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں بھیجنے کو، پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں ایز کمپیئرڈ سرکاری تعلیمی اداروں میں؟ کیونکہ وہاں پر وہ سٹرکچر نہیں ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، وہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب پالیسی نہیں ہے، کوئی شفافیت نہیں ہے۔ ایک سیکٹری بابو وہ حرف آخر ہے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ستیہ ناز کر سکتا ہے، اس کو ہر طرح سے کوالیفائڈ ہے، اسپیشلائزڈ لوگ اسپیشلائزڈ کاموں کے لیے رکھے جاتے ہیں، مگر سرکار کے اندر ایسا کوئی چکر کو میکنزم نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مالی وسائل سے چھٹکارے کے لیے حکومت کو کچھ بولڈ سٹیپس لینے ہیں، اور وہ بولڈ سٹیپس نجکاری کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بٹ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اکانومی کا پہیہ چلنا چاہیے۔ اس ملک کے اندر اگر تو اس بوجھ کو کم کرنے کی نیت سے پرائیویٹائزیشن ہوگی تو لوگ سپورٹ کریں گے، جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی۔ بٹ تنقید یہ ہے کہ یہ حکومت کیا، ماضی کی کوئی بھی حکومت آپ اٹھا لیں، حکومت یہ نہیں چلا سکتے، تعلیم یہ نہیں دے سکتے، صحت یہ نہیں دے سکتے، سیکیورٹی یہ نہیں دے سکتے، روزگار یہ نہیں دے سکتے، تو پھر آئی تھنک کہ ہمیں ایک پرائم منسٹر، ایک کیبنٹ اور ایک پوری بیوروکریسی کی جگہ پہ ایک پورا پرائیویٹائز سٹرکچر دے دینا چاہیے، اس پورے ملک کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک تنقید ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتے۔ آج 2 سال کے بعد ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ماضی کے اندر سیاسی بھرتیاں کر کے، سیاسی لوگ ضرورت سے زیادہ لوگ بھرتی کر کے اور یہ کریڈٹ لے کے لوگوں کو جذباتی کر کے کہ ہم لوگوں کو پھر نوکریاں دیں گے، بھائی سیٹ ایک ہے، بندے آپ 10 بھرتی کر رہے ہیں تو ادارے ڈوبیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ تو اس سچویشن کے اندر سیاستدان تو سیاست کریں گے، مگر عمران خان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ اگر وہ ان اداروں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تحت ایک اچھا سٹرکچر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔ ورنہ اگر پی ٹی سی ایل کی طرح صرف نجکاری ہی کرنی ہے اور چند غیر ملکیوں کی جیبیں بھرنی ہیں تو اس کا پھر قومی خزانے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ان لوگوں کو جو 5 سال سے بغیر کسی کام کے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، ان کو بھی کوئی تھوڑی بہت شرم حیا کرنی چاہیے اور مفت کی روٹیاں توڑنے کی بجائے کوئی کام تلاش کرنا چاہیے اور ان کو کام پہ لگانا چاہیے۔ کب تک پوری قوم کو خساروں کے نام پہ ان بیکاریوں کو پالنے کی آپ اجازت دیں گے؟ اور ان میں ورکرز کا بھی اتنا قصور نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جو ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھ کے غلط فیصلے کرتے ہیں، جن کا خمیازہ ان مزدوروں کو آج بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس خسارے کے اندر چاہے وہ سٹیل مل ہے، چاہے وہ پی آئی اے ہے، چاہے وہ ریلوے، کوئی بھی ادارہ ہے، اس تمام خسارے کے ذمہ دار سب ہیں۔